علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کنول کا سلام۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ بڑھتے ہیں کہانی کی جانب، شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اولاد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اکثر سنگ دل ہو جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی والدین اور ہمارے بزرگ جو ہمارے سروں پر سائبان کی مانند ہوتے ہیں، وہ بھی پتھر دل ہو جاتے ہیں اور زندگی کے دکھوں سے لڑنے کو ہمیں تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ والدین نے میری منگنی اس وقت کر دی تھی جب میں میٹرک کا امتحان دے رہی تھی۔ شادی ان کی پسند، رضا اور مرضی سے ہوئی، لیکن انہوں نے مجھے کس بات کی سزا دی، اس بارے میں سوچتی ہوں تو حیران رہ جاتی ہوں۔ ہمارا تعلق دراصل ایک ایسی قبائلی فیملی سے تھا جو اس ترقی یافتہ دور میں بھی دقیانوسی خیالات کے حامل تھے۔ پہاڑوں کے باسیوں کے دل شاید پہاڑوں کے مانند سنگلاخ ہو جاتے ہیں، تبھی وہ ذرا سی غلطیوں پر بھی سخت رد عمل کر گزرتے ہیں۔ ایسا ہی ہمارے ساتھ ہوا، جس کی وجہ سے ہم نے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی فقیروں اور کنگالوں جیسی زندگی دیکھی، اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں نظروں سے گرا دیا۔ میرا قصور صرف اتنا تھا کہ منگنی کے بعد میں نے اپنے منگیتر کے ساتھ بات چیت کی تھی، جبکہ ہمارے یہاں منگیتر کے ساتھ شادی سے پہلے گفت و شنید کو بڑا جرم تصور کیا جاتا تھا۔ عطا اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے اور لاہور میں ملازمت کر رہے تھے۔ والدین نے یہ رشتہ اسی سبب سے پسند کیا تھا کہ لڑکا برسر روزگار ہے اور ہماری بیٹی لاہور میں سکون سے رہے گی، لیکن عطا لاہور میں کسی لڑکی کو پسند کرتا تھا۔ اسے مجھ سے شادی منظور نہ تھی۔ مجھے اس کی بہن نے یہ بات بتائی، میں خاموش ہی رہی۔ سوچا فیصلہ والدین نے کر دیا ہے، حالانکہ میں آگے پڑھنا چاہتی تھی، مگر ماں باپ کی رضا و خوشنودی کی خاطر مہر بلب تھے۔ ایک روز عطا اپنے والدین کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ وہ لاہور میں اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اسے ماں باپ کی رضا درکار ہے۔ اس پر اس کے والد آگ بگولا ہو گئے۔ وہ سخت کیر آدمی تھے۔ بیٹے سے کہا، عطا اللہ، کان کھول کر سن لو، میں لڑکی والوں کو زبان دے چکا ہوں، اب انکار نہیں ہو سکتا۔ تم نے اگر لاہور کی شہری لڑکی سے شادی کی تو یاد رکھو میں تم کو آگ کر دوں گا۔ بابا جان، مجھے اسی لڑکی سے شادی کرنا ہے جس کو میں پسند کر چکا ہوں، آپ راضی ہوں یا نہ ہوں۔ میری خواہش ہے کہ آپ شہر چل کر میرے لیے رشتہ طلب کریں۔ انہوں نے رشتہ طلب کرنے کیا جانا تھا، بس اسی وقت کھڑے کھڑے بیٹے کو گھر سے نکال دیا۔ کہا کہ اب مجھے تم اپنی شکل مت دکھانا۔ عطا لاہور گیا اور اس لڑکی کو یہ بات بتائی تو وہ بولی، جب تک تمہارے والدین میرا رشتہ لینے نہیں آئیں گے، میرے والدین میری شادی تم سے کرنے پر راضی نہیں ہوں گے۔ میں ان کی مرضی کے بغیر تم سے شادی کرنے سے قاصر ہوں۔ یہ معاملہ یوں کھٹائی میں پڑ گیا۔ جب یہ خبر ہمارے گھر پہنچی تو بابا جان اور میرے بھائیوں نے عطا کے والدین سے منگنی توڑنے کا مطالبہ کر دیا۔ عطا کے والد نے ابا سے منت سماجت کی کہ لاہور والی لڑکی سے میرے بیٹے کی شادی ممکن نہیں، لہٰذا آپ لوگ جلد بازی مت کریں، منگنی کو برقرار رکھیں۔ ہماری بہو آپ کی بیٹی ناز خانم ہی بنے گی۔ آپ کا لڑکا جب ہماری بیٹی سے شادی پر راضی نہیں ہے تو یہ شادی کیوں کر ہو سکے گی؟ وہ پہلے راضی نہیں تھا لیکن اب راضی ہے، بے شک آپ خود اس سے پوچھ لیں، لڑکے کے والد نے جواب دیا۔ والد نے عطا سے پوچھا تو اس نے جواب دیا، بے شک میں پہلے راضی نہ تھا کیونکہ میں اپنی منگنی سے ہی لا علم تھا، لیکن اب میں دل سے راضی ہوں۔ ناز خانم میری منگیتر ہیں تو میں ان سے ہی شادی کروں گا۔ یہ باتیں میں پردے کے پیچھے سے سن رہی تھی۔ میں نے جانا کہ عطا اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ ہے۔
اس کی معافی تلافی میرے دل پر اثر کر گئے۔ سوچا اب عطا کو ٹھکرانا ٹھیک نہیں ہے۔ جب ابو نے اس بارے میں مجھ سے رائے مانگی تو میں نے عطا کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ میرا خیال تھا کہ لڑکے ایسی غلطیاں کرتے ہیں، لیکن شادی کے بعد اچھی بیوی شوہر کو اپنا بنا سکتے ہیں۔ چونکہ منگنی ٹوٹنے سے عزت پر حرف آتا تھا، لہٰذا رشتہ بحال ہو گیا۔ عطا کو پتہ چلا کہ میں نے انہیں معاف کر دیا ہے تو وہ میرا ازحد مشکور ہوا۔ تبھی میری والدہ سے اجازت لے کر اس نے مجھے فون کیا۔ میں اسے فون پر بات کرنے کے لیے راضی نہ تھے، مگر والدہ نے کہا جب تمہاری شادی عطا سے ہی ہونی ہے تو اپنے منگیتر سے بات کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال اس نے مجھ سے بات کی اور معذرت کی کہ اسے غلطی ہوئی ہے۔ دراصل اسے منگنی کا بھی علم نہیں تھا۔ ایک دن عطا میری امی سے اجازت لے کر مجھ سے ملنے ہاسٹل آ گیا، اور جب مجھے دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ کہنے لگا مجھے خبر نہ تھی کہ میری منگیتر پڑھی لکھی ہے، خوبصورت اور آزاد خیال گھرانے کی لڑکی ہے، ورنہ میں کیوں کسی اور لڑکی سے شادی کی بات کرتا۔ واقعی والدین جو فیصلہ کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں۔ آج تم کو دیکھ کر میرے دل میں تمہاری قدر اور بھی بڑھ گئی ہے۔ اب وہ کبھی کبھی مجھ سے ملنے آ جاتا اور ہم باہر جا کر باتیں کر لیتے۔ ہمارے گھر والوں اور عطا کے والد صاحب کی عجیب طبیعت تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلافات کر لیتے تھے۔ عطا کی بھی بچپن سے اب تک کئی منگنیاں کی تھیں اور ذرا سی بات پر رشتے توڑ دیتے تھے۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا کیا گیا، لیکن میں نے اپنے والدین اور عطا نے اپنے والدین کو سنبھالا اور منگنی کے رشتے کو بحال کرا لیا۔ دراصل وہ اس بات پر خفا تھے کہ ان کا بیٹا شادی سے پہلے کیوں مجھ سے ملنے ہاسٹل جاتا ہے۔ عطا MBA ہونے کے باوجود بے روزگار تھا، اس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ تھے۔ ان حالات کے پیش نظر والدین نے مجھے سمجھایا کہ اس لڑکے سے منگنی ختم کر دو، یہ کوئی کام نہیں کرے گا، لیکن مجھے عطا سے اور اسے مجھ سے پیار ہو چکا تھا اور ہمارے گھر والوں کو ہماری ملاقاتوں کا علم ہو چکا تھا، لہٰذا مجھ پر کافی سختی کی جاتے تھے۔ لیکن میں نے عطا کو دل سے نہ نکالا۔ خدا خدا کر کے اس کے کہیں جاب ہو گئے تو اس کے والدین نے شادی کی تاریخ مانگے۔ میرے ابو نے جان چھڑانے کے لیے جلدی سے تاریخ دے دے۔ عطا کے والد کو اس بات پر افسوس تھا کہ لڑکی اور لڑکے نے شادی کی جلدی مچا رکھی ہے، جبکہ ابھی تک عطا نے کچھ کمایا بھی نہیں ہے۔ کم از کم اتنا روپیہ تو کما لیتا جس سے ہم گھر میں اس کے لیے علیحدہ کمرہ بنوا لیتے۔ خیر، ہماری شادی بڑی مشکلوں سے ہو گئی۔ ہم نے شادی کے لیے اتنی مصیبت سہی کہ بتا نہیں سکتے۔ سب کا خیال تھا کہ عطا ایک لاؤبالی لڑکا ہے، ضرور ناز کو شادی کے بعد چھوڑ دے گا، لیکن ایسا نہ ہوا، بلکہ اس نے میرا بہت زیادہ خیال رکھا۔ اسی دوران اس کی ملازمت ختم ہو گئی اور ہماری مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ بھاگ دوڑ کر کے اس نے دوبارہ ملازمت حاصل کر لی، لیکن اس بار جاب خانیوال میں لگے تھے۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہا، لیکن اجازت نہ ملی تو یہ نوکری بھی چھوڑنی پڑے۔ ہماری شادی میں میرے والدین نے خوب خرچ کیا تھا، جہیز بھی دیا، لیکن پھر جہیز اپنے گھر رکھ لیا، کیونکہ عطا کے والد نے میرے لیے اپنے گھر میں کمرہ نہیں بنوایا تھا۔ میرے والدین کو اس بات کا غصہ تھا کہ ان لوگوں نے تو بس نام کی شادی کی تھی، نہ بری، نہ اپٹن، مہندی، ولیمہ تک نہ کیا، کیونکہ انہوں نے اس بات کو مسئلہ بنا لیا کہ لڑکی لڑکے سے شادی سے پہلے کیوں بات کرتے تھے۔ شادی ہو چکی تھی، اب مجھے صبر سے کام لینا تھا۔ عطا کو بھی میں نے سمجھا دیا کہ تحمل سے کام لو، والدین آخرکار ٹھیک ہو جائیں گے۔ عطا کا کہنا تھا کہ اسے کسی دشمن نے کالے علم کے ذریعے جکڑ لیا ہے۔ پہلے میں توہمات پر یقین نہیں رکھتے تھے، لیکن عطا کی حالت دیکھ کر میں نے امی کی مدد سے ایک عالم سے رابطہ کیا۔ اس کے بعد میں پتہ نہیں کہاں کہاں اس کے ساتھ عالموں کے پاس گئے
وہ جو علاج بتاتے وہی کرتے، جبکہ جیب میں پھوٹی کوڑی نہ تھے۔ رشتہ داروں نے بھی منہ موڑ لیا تھا، لیکن میں نے صبر اور ہمت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، کیونکہ عطا ایک محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوا تھا۔ 6 ماہ تک اسے جاب نہ ملے، نوبت فاقوں تک آ گئے۔ سسرال میں رہنے کو گھر نہ ملا تو کرائے کا مکان تلاش کرنا پڑا۔ زیور وغیرہ سسرال والوں نے واپس لے لیا تھا، تو ادھر میرے والدین نے بھی میرا زیور اور جہیز اپنے پاس رکھ لیا۔ غرض میں ہر طرف سے مجبور اور بے بس تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہم مکان کا کرایہ کیسے دیں۔ والدین نے ہم دونوں کو آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ بہرحال عطا نے دوستوں سے ادھار لیا اور میں نے سہیلیوں سے مدد مانگی اور کرایہ ادا کیا۔ ہمارے پڑوسی نے میرے والدین کو فون کر کے بتایا کہ آپ کی بیٹی کے گھر فاقوں کی نوبت ہے اور آپ کا داماد بھی بے روزگار ہے۔ والدین نے مجھے فون کیا کہ تم ہمارے پاس آؤ، لیکن میں نے انکار کر دیا کہ میں شوہر کو ان مصیبت کے دنوں میں تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ جو میرا مقدر ہے میں جھیلوں گی۔ لیکن وہ لوگ مجھے لینے آ گئے اور ابا جان نے میرا بیگ تیار کروا دیا۔ یوں وہ مجھے گھر لے گئے۔ والدین نے مجھے کہا کہ تم طلاق لے لو، مگر میں نے انکار کر دیا، کیونکہ میں اپنے شوہر سے پیار کرتی تھی، وہ بھی مجھے چاہتے تھے۔ جب میں نہیں مانی تو انہوں نے عطا کو مجبور کیا کہ وہ طلاق لکھ دے اور مجھے کمرے میں بند کر دیا کہ کہیں اپنے شوہر کے ساتھ نہ چلے جائے۔ عطا نے طلاق لکھنے سے انکار کر دیا اور مہلت مانگی۔ اب روزانہ علاقے کے بزرگ آ کر منت سماجت کرتے کہ طلاق نہ لے۔ میں بھی رو رو کر والد صاحب کو منانے کی کوشش کرتے۔ خدا نے میری سن لی۔ والدین کی عطا سے صلح ہو گئی۔ یہ ہم دونوں کی زندگی کا یادگار دن تھا، لیکن مصیبتیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ یہ تو پچھلی مصیبتوں سے بھی زیادہ تھی، لیکن میں نہیں گھبرائی۔ اب ولن کا کردار سسر صاحب نے ادا کرنا تھا۔ انہوں نے میرے آنے جانے پر پابندی لگا دی کہ یہ عطا کے ساتھ کہیں نہیں جائے گی۔ اگر جانا ہے تو میرے گھر والوں کے ساتھ میری اجازت سے جائے گی۔ نہ اس کی ہنسی کی آواز آئے گی اور نہ زیادہ دیر تک کمرے کی لائٹ چلے گی۔ یہ فیشن کے کپڑے نہیں پہنے گے، ہمارے گھر کا سارا کام کرے گے۔ وہ میرے والد کی جگہ تھا، لیکن میری خواہشوں کی راہ میں اتنی رکاوٹیں کھڑی کر دی تھیں۔ مجھے بہت دکھ ہوا، پھر بھی صبر کیا کہ سسرال میں رہنے کی جگہ تو ملی اور طلاق کے عذاب سے بھی بچ گئے۔ یہ صرف اس بات کی سزا تھی کہ منگنی کے بعد ہم نے ملاقاتیں کیوں کی۔ 2 وقت کا کھانا بھی سارا کام کرنے کی وجہ سے ملتا تھا۔ میں نے ایک اسکول میں ملازمت کر لی۔ عطا ابھی تک صحیح طرح سے برسر روزگار نہ تھے۔ روزانہ سسر صاحب کی جھڑکیاں سنتے تھے۔ میرے شوہر اپنے والد کے سامنے بول نہ سکتے تھے، بے روزگار جو تھے، مجبور تھے، اس لیے ہم گھر چھوڑ کر بھی کہیں نہیں جا سکتے تھے۔ بہرحال عطا نے چھوٹے موٹے کام کر کے کمرہ بنوا لیا اور میں نے والدین سے شادی کے 1 سال بعد اپنا جہیز منگوا لیا۔ ہم نے خدا پر بھروسہ کر کے صبر سے کام لیا، بس دعاؤں کا سہارا تھا، اور پھر خدا نے اپنے مجبور بندوں کی لاج رکھ لے۔ جلد ہی عطا کو ایک اچھے محکمے میں جاب مل گئی، لیکن ملازمت حاصل کرنے کے لیے 3 لاکھ کی ضرورت تھی۔ میں نے سسر صاحب سے پیسوں کے لیے کہا تو انہوں نے مجھے اور عطا کو برا بھلا کہا۔ ان کی خفگی دیکھنے کے قابل تھے۔ مایوس ہو کر ہم نے جاننے والوں سے قرض لیا۔ میں نے زیور بیچا، پھر کہیں جا کر رقم پوری ہوئی۔ ایک سیاستدان کو 3 لاکھ دے کر عطا نے ملازمت حاصل کی۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ان کی ترقی ہو گئی، اور پھر ان کی آمدنی اتنی ہوئی کہ ہم نے سب کا قرض ادا کر دیا اور ہم خوش باش ہو گئے۔ آج سوچتی ہوں کہ پیسہ ایسی چیز ہے جو انسان کے پاس نہ ہو تو اپنے بھی منہ موڑ لیتے ہیں،
اور دولت ہو تو غیر بھی اپنے ہو جاتے ہیں. وہ لوگ جو کل میرے میاں سے منہ موڑتے تھے آج جھک جھک کر انہیں سلام کرتے ہیں. عطا نے مجھے زیور بھی بنوا دیا. خدا کے فضل سے اب میرے پاس پیسہ اور زیور سب کچھ ہے. عطا برسر روزگار ہیں، اس وجہ سے سسر صاحب بھی کچھ نہیں کہتے، خاموش رہتے ہیں. میں اپنے سسر صاحب کی خدمت کرتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ برے دنوں میں غصہ کرنا ان کا فعل تھا اور خدمت کرنا میرا فرض ہے. ہم اب بھی اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں اور ان کی مالی مدد کرتے ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ آج میں بہت خوشحال اور خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں. بہت خوش ہوں. مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں نے برے دنوں میں عطا کا ساتھ دیا، اپنے خامد کو مصیبت میں تنہا نہیں چھوڑا، ہمیشہ اپنے شوہر کے دکھ سکھ کے ساتھ رہے اور آئندہ بھی رہوں گے انشاءاللہ. خدا کرے ان کی زندگی میں کوئی دکھ نہ آئے اور اپنے جیون ساتھی کا سایہ مجھ پر سلامت رہے. اللہ پر بھروسہ کرنے سے خدا بھی بندوں کی مدد کرتا ہے. آج سارا خاندان میرے صبر اور ایثار کی مثال دیتا ہے. خدا نخواستہ اگر طلاق لے لیتی تو کیا ہوتا؟ سسرال والے اسی وجہ سے مجھے وفا کی دیوی کہتے ہیں. دوستو، یہ تھی آج کی کہانی. امید کرتی ہوں اس کہانی سے آج کے نسل نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اچھا برا وقت تو زندگی کا حصہ رہتا ہے، لیکن اس وقت کو صبر سے گزار لینا یہ کسی کسی کے بس کا کام ہوتا ہے. اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیا کریں. آپ سب کے پیار اور سپورٹ کا بہت شکریہ. آج کا اسپیشل تھینکس مسٹر محمد ریحان کا جن کا تعلق عمان سے ہے، اور مس بہشت کا جن کا تعلق پاکستان سے ہے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آپ کی سپورٹ سے ہمیں بہت حوصلہ ملتا ہے. ملتے ہیں ایک اور نئی اور منفرد کہانی کے ساتھ. علیزہ کمل کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.